ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ میں، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہر روز لوگوں کو افطاری کروائی جاتی ہے۔ سر آپ کب سے ادھر اس جامعہ اشرفیہ میں افطاری کا اہتمام کروا رہے ہیں؟ یہ ہم کروا رہے ہیں الحمدللہ 1997 سے لے کے آنورڈ آج تک یہ چل رہا ہے۔ شروع میں 20 30 40 لوگ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ 100 125 150 200 500، اب یہ حال ہے کہ اب تقریباً 2000 2200 2300 لوگ ہوتے ہیں جو روزہ افطار کرتے ہیں الحمدللہ۔ سر آپ خود سے کروا رہے ہیں یا ہمارے ساتھ 2 احباب ملے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہمارے 2 احباب ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، سارے مل کے۔ ایک بندہ تو اتنا کر ہی نہیں سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے کہ اتنا افورڈ کر سکیں آپ۔ جہاں 2000 2200 بندے کا آپ افطاری کروائیں گے، اکیلا بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مل کے ہم یہ سارا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سال ہے سال سے 1997 سے لے کے آنورڈ آج تک یہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ سر ان کا پر ڈے کا کتنا خرچہ ہے جو لوگ ادھر آتے ہیں؟ ان لمیٹڈ ہے، اس کا کوئی اندازہ رمضان کے آخر میں ہوگا جب کیلکولیشن ہوگی، رمضان کے آخر میں ہوگا جب کیلکولیشن ہوگی۔ ابھی تو آپ دیکھیں افطاری لگانی ہوتی ہے 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں ہمارے پاس ہم نے یہ مصروفیت کی وجہ سے افطاری لگانی ہے۔ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں، اب کتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ اندازہ کریجیے نا، کتنے لوگ ہیں؟ جی سر، ٹھیک ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اب یہ سارا کرنا، آپ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو ٹیم ہے لگی ہوئی ہے، تقریباً یہ 2 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک لگے رہتے ہیں۔ برتن دھونے ہیں، برتن صاف کرنے ہیں، برتن اٹھانے ہیں، برتن لگانے ہیں، افطاری لگانی، 5 جگ لگانا، دودھ لگانا، یہ سارے کام کرنا، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ حبیبہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جو دوست ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی دنیا بھی اچھی کرے، ان کی آخرت بھی اللہ اچھی فرمائے۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ دسترخوان جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لوگ جو آ رہے ہیں ڈسپلن کے ساتھ ان کو بٹھایا جا رہا ہے اور ڈسپلن کے ساتھ جو ہے کھانا لگایا گیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اس طرح سے جو ہے اس سسٹم کو آپ مینیج کس طرح سے کرتے ہیں؟ یہ میرا اللہ مینیج کرواتا ہے۔ بندہ یہ سوچے تو میں نے، آپ نے فیصل مسجد میں دیکھا ہوگا، جی بالکل، ابھی جو ہوا پوری دنیا میں کیا امیج گیا، پوری دنیا میں کیا امیج گیا کہ جی پاکستان میں افطاری اس طرح ہوتی ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی کسی نے کمپیئر کیا تھا، جامعہ اشرفیہ کی بھی افطاری بھیجی اور فیصل مسجد کی بھیجی، انہوں نے بتایا ڈسپلن ایسے ہوتا ہے۔ اس کو 30 سال لگے ہیں، تقریباً 25 سے 30 سال ڈسپلن بنانے میں۔ ڈسپلن ایک دن میں نہیں بن جاتا۔ ڈسپلن بنانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی، محنت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، ہمت کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی، تب کہیں جا کے سسٹم بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سب سے پہلی بات ہے خود اس میں شامل ہونا پڑتا ہے، اپنی زیر نگرانی کروانا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے کام کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے افطاریاں لگوائی ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم نے افطاریاں لگوائی ہیں اور لوگوں کو افطار کروایا الحمدللہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ابھی آ رہے ہیں، مستقل بنیادوں پر آ رہے ہیں، یہ افطاری کریں گے۔ یہ حبیبہ ویلفیئر ٹرسٹ کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ملا کے رکھا ہوا ہے، اور جس کی سبب یہ کام ہم کر سک رہے ہیں، ادروائز یہ مشکل تھا کام۔ سر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ادھر افطاری کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ہے خدمت خلق۔ ماشاءاللہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ خدمت خلق۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے گا، اس کا جتنا اجر ہے اگر بتا دیا جائے نا، تو کوئی بھوکا رہے نا، کوئی بھوکا رہے نا، سب اس کو کھانا کھلا دیں، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اتنا ثواب دیتا ہوں جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے پہ ثواب دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ صغیرہ بھی سارے معاف کروا دیتا ہوں۔ یہ ثواب اللہ دیتے ہیں۔ تو جہاں ہزاروں لوگ افطاری کر رہے ہیں وہاں تو پھر اللہ کا کرم ہی ہوگا۔ سر ایک بہت خوبصورت میسیج ہے، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ کے دل کی بات جاننا چاہیں گے کہ ادھر لوگ آ رہے ہیں، ہر خاص و عام میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ افطاری کریں گے؟ میری روزانہ افطاری ادھر ہوتی ہے، میری ایک افطاری بھی میرے گھر میں نہیں ہوتی، میرے بیوی بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ میری ایک افطاری بھی نہیں ہوتی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں ادھر، اور ادھر بیٹھ کے افطاری کرتا ہوں۔ یکم رمضان سے لے کے 28 رمضان تک میری افطاری ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اب سے نہیں، 1997 سے لے کے آج تک یہی معمول ہے ہمارا الحمدللہ۔ اور باقاعدہ گھر سے افطاری بھی آتی ہے، ہمارے کوئی مہمان بھی آ جاتے ہیں، دوست بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی افطاری وہ کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی افطاری ہوتی ہے، تھوڑی سی گھر سے بھی آ جاتی ہے، سارے مل کے ہم ادھر ہی کرتے ہیں۔ یہ سب حبیبہ ویلفیئر ٹرسٹ، یہ میری والدہ کا نام ہے، میری والدہ کا نام تھا حبیبہ۔ اچھا، آپ نے ایک خدماتی جو آپ کا ٹرسٹ ہے حبیبہ ویلفیئر کے نام سے وہ بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں؟ الحمدللہ وہ بھی چل رہا ہے جی، وہ سال سے وہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اس میں ہماری ہر مہینے، ہر سال، پورا سال چلتا ہے، پورا سال
پورا سال ہر مہینے کی 10 تاریخ کو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، راشن کی بھی اور کیش کی بھی. جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوگان ہیں، ان سب کو، اپاہج لوگ ہیں، بیچارے معذور ہیں، بے بس ہیں، ان سب کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں اسی ٹرسٹ کے ذریعے. حبیبہ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، اور اس کا ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اور ان کو ہم ہر مہینے 10 تاریخ کو ان کو راشن اور چیک تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ. سر، اس ماہ مقدس کے حوالے سے، احساس انسانیت کے حوالے سے، لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ ہمارے پائنیئر ورلڈ نیوز سے دے سکتے ہیں. دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. ہمارے بچے عید پہ نئے کپڑے پہنے، غریب کا بچہ بیچارہ بے یار و مددگار پڑا رہے، یہ مناسب بات نہیں. حضور نے فرمایا جو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے دوست احباب کے لیے کرو، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، جتنے آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعاون کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے سمیٹ کے لے کے جائیں گھر میں اور دوسروں کے بچے جو بیچارے بے یار و مددگار پڑے رہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ جانی اور مالی تعاون کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خصوصاً بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی بھی کریں، جانی اور مالی تعاون بھی کریں ان کے ساتھ، تاکہ وہ بھی بیچارے اس خوشی میں شامل ہو سکیں. اور عید آ رہی ہے، عید میں کہتا ہوں بھرپور ان کے ساتھ جانی بھی تعاون کریں، مالی بھی تعاون کریں، تاکہ وہ بھی بیچارے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں. ہر باپ کی، ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی خوشی دیکھ سکے. اس میں شامل ہونا چاہیے سب کو، قطع نظر کون ہے کون نہیں، سب کو شامل ہونا چاہیے. جی ناظرین، ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ناظرین، انہوں نے اس چیز کا فرق ختم کر دیا ہے کہ یہ دسترخوان جو ہے یہ کسی امیر کے لیے یا کسی غریب کے، کہہ رہے ہیں کہ میری افطاری جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے، یکم رمضان المبارک سے لے کے آخری روزے تک. تو سر، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خدمت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی یہ ترغیب دے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی یہ ہمت اور طاقت دے کہ وہ بھی اسی طرح کام کریں، اور رمضان میں دل کھول کے ہمارا الٹا حساب ہے. ہمارا رمضان آتا ہے، لوگوں نے چیزیں مہنگی کرنی شروع کر دیں، فروٹ ہے وہ مہنگا ہے، سبزیاں وہ مہنگی ہیں، باقی جو اجناس ہیں وہ مہنگی ہو گئی، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارا سیزن آ گیا. اللہ کے بندو، رمضان آ گیا. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤن ہوتی پیمنٹس، آپ کی جو سستی ہو جاتی چیزیں. پاکستان میں آ کے ریٹ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں. یہ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. اللہ نے جب پکڑا. معذرت کے ساتھ، تاجر بھی تو ہمارے مسلمان ہیں، کتنی دکھ کی بات ہے. بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے. اب کیا فائدہ ان تاجروں کا جو عمرے پہ جائیں، جو حج پہ جائیں، لیکن رمضان میں آ کے چیزیں مہنگی کر دیں، لوگوں کا خون چوسنا شروع کر دیں، لوگوں کے منہ سے رزق چھیننا شروع کر دیں. ایسے حج کا، ایسے عمرے کا کیا فائدہ مجھے؟ قصہ مختصر، اگر ہم خود کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ہر خاص و عام کے ساتھ جو ہے اخوت و بھائی چارے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہمارے تاجر برادری ہے انہیں کیا پیغام دیں گے کہ یار آپ کو کیا کرنا چاہیے اس ماہ مقدس میں اور اپنی نارمل لائف میں؟ اس ماہ مقدس میں خاص طور پر، اور عام جو مہینے ہیں باقی سارے، ان میں تاجروں پر اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے. وہ اگر دینا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیں، تو ان کو فرق نہیں پڑے گا. سمندر میں سے 2 جگ 4 جگ پانی نکال لیں گے نا، تو اس سمندر کو فرق نہیں پڑے گا. ان تاجروں کو بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ ان کو ہمت، اللہ ان کو کہتے ہیں رمضان مبارک کے بعد حج کے لیے بھی جاتے ہیں. وہی میں نے کہا نا، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن رمضان میں سیزن لگا کے چیزیں مہنگی کر کے، ایسے حج کا کیا فائدہ؟ ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں. آپ لوگوں کو صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ آسانیاں فرماتے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں تمہارے لیے، مشکلات پیدا نہیں کرتے. اور اللہ ہمیں سبق بھی یہی دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. جی ناظرین، اپنے میزبان کو جے دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.